السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر روز سیکیورٹی فورسز میں کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بنو میں، تیرا میں، نارتھ وزیرستان اور کئی قبائلی اضلاع کے کئی علاقوں میں حملے کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان ایک نیا سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ داعش کو رسام اور دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک طرف تو افغانستان کو جہنم قرار دیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور دوسری جانب امریکہ نے افغانستان کی مالی امداد کی، وہ بھی $45 ملین میں۔ یہ بہت ہی بڑی رقم ہے، مطلب دیکھا جائے ایک طرف جو ہے ان کو جہنم قرار دیا جا رہا ہے، برائی کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہوگی، آج کے براڈ کاسٹ میں ہم یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا عادل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ داعش کو رسام اور دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو کیا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ منصوبہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کی تنظیمیں ہوں یا خیبر پختونخوا میں سرگرم جو تنظیمیں ہیں، داعش خراسان ہو، TTP ہو، BLA ہو، باقی بہت ساری تنظیمیں ہیں، کوئی بھی تنظیم جو ہے یہ طاقتور نہیں ہوتی جب تک اس کو سپورٹ نہ ملے، جب تک مالی سپورٹ نہ ملے، جب تک ایکوپمنٹ کے حوالے سے، ویپن کے حوالے سے سپورٹ نہ ملے، ان کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے سپورٹ نہ ملے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد بند ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تشکیلات بھی ہوتی رہی ہیں، وہاں سے گروپس کی شکل میں ملیٹنٹس آتے ہیں، پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ پاکستان کا موقف یہ ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان حملوں کی جو منصوبہ بندی ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ صرف ایک گروپ تو ہے نہیں، ایسے گروپس ہیں کہ وہ افغان طالبان کے لیے بھی درد سر بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی درد سر بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ پاکستان اور افغان قیادت کو مل کر سوچنا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کے درد سر بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، داعش خراسان جو ہے نا، یہ اگر بہت بڑا چیلنج میری نظر میں افغانستان کے اندر افغان طالبان کے لیے ہے تو وہ داعش خراسان ہے، کیونکہ وہ براہ راست حملوں میں ملوث رہی ہے داعش خراسان افغان طالبان کے خلاف۔ اور یہی داعش خراسان جو ہے اس نے پاکستان کے اندر بھی حملے کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکرز کنونشن کو نشانہ بنایا گیا تھا باجوڑ میں، اور باجوڑ میں ہی کتنے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، پشاور میں کتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں داعش خراسان کا نام استعمال کیا، اور پھر یہاں پہ ایک خودکش حملے بھی ہوئے ہیں داعش خراسان کی جانب سے۔ جب پاکستان کہتا ہے کہ TTP یا باقی تنظیموں کی جو پناہ گاہیں ہیں یا جو ٹریننگ کیمپس ہیں یہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، پھر افغان طالبان کی طرف سے جوابی ایک نیریٹو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ داعش خراسان کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، مل بیٹھ کر حل کرنے کے معاملات ہیں، یہ حل کرنے کی کوشش کی گئی قطر کی طرف سے، ترکیہ کی طرف سے، اب سعودی عرب کی طرف سے۔ سعودی عرب والی کوشش بھی ناکام ہو گئی، اب ایک مرتبہ پھر یہ سننے کو مل رہا ہے کہ قطر پھر کہ نہیں، سعودی عرب پھر سے سرگرم ہے۔ قطر تو ہے قطر تو چاہتا ہے کہ جی کوئی اور بھی ٹرائی کرے جس طرح سعودی عرب نے کیا۔ تو یہ امکان ہے کہ سعودی عرب میں ایک بار پھر یہ سلسلہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوحہ میں ہو، قطر میں ہو۔ یہ کہا گیا تھا کہ جی ایک وفد آئے گا ترکی سے اسلام آباد اور انہی معاملات پہ بات کرے گا، وہ اس کا انتظار ہے، اس وفد نے بھی ابھی آنا ہے۔ سوال کہ مطلب کیا کوئی تنظیم اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے حملہ کرے پاکستان کے اندر؟ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا واقعہ دیکھتے ہیں، اس میں بذریعہ سیٹلائٹ فون جو حملہ آور تھے یا جو یرغمال بنانے والے لوگ تھے وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ افغانستان میں رابطے میں تھے۔ تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، جدید ٹیکنالوجیز کا وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور بطور پراکسیز استعمال کیا جاتا ہے مختلف تنظیموں کو۔
جیسے صرف یہ نہیں ہے کہ جی ایک تنظیم یا اس تنظیم کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے حملہ کر دیا اور بس وہ جنت میں چلا گیا, جس طریقے سے ان کا ایک بیانیہ ہے. ایک وسیع نیٹ ورک ہے, اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, اور پھر جب پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے, ان کے پاس لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی درجنوں افراد ہیں ان کے پاس یا سینکڑوں افراد ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس لوگ ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹس موجود ہیں, پاکستان کی اپنی رپورٹس موجود ہیں. اس حوالے سے مختلف یورپی یونین کی اور باقی عالمی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں. روس کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی 23,000 ملیٹنٹس جو ہیں یہ افغان سرزمین پہ موجود ہیں. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں اگر افغان سرزمین پہ موجود ہیں, اور اب صرف معاملہ پاکستان کا نہیں ہے, اب کنسرن صرف پاکستان کے نہیں ہیں. جو لائن پاکستان نے پکڑی ہوئی ہے افغانستان کی سرزمین کو لے کر, وہ ایران کے بھی وہی تحفظات ہیں. جیش العدل کے حوالے سے آپ دیکھیں, آپ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے دیکھیں, چین کے وہی تحفظات ہیں. اب تو تاجکستان کے تحفظات جو ہیں, چینی ماہرین کا وہاں پہ قتل 2 وارداتیں ہوئیں, ان میں 5 چینی انجینئرز مارے گئے. بالکل, امریکہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے. دیکھیں امریکہ میں اگر ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, اور وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس نے CIA کے ساتھ خود کام کیا ہے, رحمان اللہ لکنوال, پھر ایک اور بندہ پکڑا جاتا ہے لقمان خان کے نام سے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستانی ہے. پاکستان نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی کہ جی وہ افغان نیشنل ہے, وہ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں جیسے یہاں پہ لاکھوں افغان مہاجرین آئے نا, تو یہاں پہ ہمارے اداروں کے اندر, ہمارے محکموں کے اندر جو کمزوریاں تھیں, جو کرپٹ عناصر تھے, تو ان کی ملی بھگت سے ان لوگوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنائے, پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے انہوں نے سفر بھی کیے, پوری طرح سے فائدہ لیا. یہ مختلف ممالک میں اگر ہے نا, اور وہاں پہ فوری طور پر کوئی واردات میں کوئی پکڑا جاتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستانی ہے, اور پھر اس کے پاس جعلی پاکستانی شناختی کارڈ, اور پھر جعلی پاکستانی پاسپورٹ, اور پھر جب آپ مزید اس کو کھوجتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ تو افغانستان کا ہے. تو یہ انڈیویجولی جو وارداتیں ہوئی ہیں یا پاکستان میں یا پھر امریکہ کے اندر آپ دیکھیں, تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے افغان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں, یا سارے کے سارے افغان کرمنلز ہیں. انفرادی کیسز ظاہر ہے کہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں پوری ایک قومیت کے لیے, پوری ایک قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے. اب ایک واقعہ ہوتا ہے, CIA کا بندہ ادھر فائرنگ کرتا ہے واشنگٹن DC میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی افغانستان تو دوزخ کا گڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انفرادی فعل کے اوپر آپ پورے افغانستان کو دوزخ کا گڑھا قرار دیتے ہیں. اور دوسری طرف جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ آپ کے تحفظات بھی ہیں, آپ انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے ناقد بھی ہیں, آپ تنقید بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ اتنی بڑی رقم بھی بیچتے ہیں. اچھا, اس کا احتساب کا کیا طریقہ ہے؟ یہ اگر رقم آتی ہے تو کیا یہ رقم افغان عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. بالکل. جس طریقے سے متحدہ عرب امارات نے ایک بھیجا تھا سوال کہ یار ہمارے وہ جو 6 ملین ڈالر تھے, وہ جو ہم نے بھیجے تھے ریلوکیشن کے لیے کہ پاکستانی ملیٹنٹس کو مشرقی صوبوں سے اٹھا کے وسطی صوبوں میں منتقل کیا جائے, وہ پیسہ کدھر لگایا آپ نے؟ وہ منصوبہ ہی مطلب سبوتاژ ہو گیا. تو اس کا ایک میکینزم ہونا چاہیے. افغان عوام کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے, کوئی ایسا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت سے پوچھ سکیں کہ جیسے یہاں پہ احتساب ہوتا ہے, الیکشنوں میں احتساب ہوتا ہے نا, کوئی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے, وہ کرپٹ ہوتی ہے, کرپشن کرتی ہے, تو عوام اپنا جو احتساب ہے وہ ووٹ کے ذریعے کر لیتے ہیں. ادھر تو نہ الیکشن ہے, ادھر تو نہ انکلوسو حکومت ہے. اور افغانستان کے اندر تو ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کو بہت سارے معاملات پہ سوچنا چاہیے. وہ اگر تجارتی تعلقات دنیا کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں, سفارتی کامیابیوں کا تسلسل اگر وہ چاہتے ہیں, تو پھر ان کو یہ پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے جو کنسرنس ہیں ان کو پہلے ایڈریس کرنا ہوگا. پھر جب پڑوسی ممالک کا اطمینان دنیا دیکھے گی تو دنیا پھر آگے بڑھے گی اور افغانستان کی مدد کو آئے گی. افغانستان کی مدد کے لیے اگر کہیں سے پیسہ آ رہا ہے, افغان عوام کی مدد کے لیے آ رہا ہے, یہ افغان طالبان کی مدد کے لیے تو نہیں آ رہا کہ جی 15 20 50 لوگ ہیں ان کی شورا کے تو یہ اپنی جیبوں میں ڈالیں, ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو نظام حکومت چلانے کے لیے, حکومت کے معاملات چلانے کے لیے, کیونکہ افغان حکومت ظاہر ہے کہ اپنے پیروں پر ابھی کھڑی نہیں ہے. ایک حکومت اپنی پیروں پہ کھڑی نہیں ہے, ایک ریاست ہے یا وہاں پہ ایک ملک ہے, اس کی ایئر فورس نہیں ہے, اس کی منظم فوج نہیں ہے, اس کو ظاہر ہے کہ بحریہ تو اس کے پاس ہے نہیں, لینڈ لاک کنٹری ہے, اور اس کے پھر آپ نخرے دیکھیں اور اس کے پھر آپ. اچھا سر, یہ بات ذرا کلیئر کریے کہ آپ نے کہا ہے کہ
جو امریکہ سے جو پیسے آتے ہیں وہ افغان طالبان جو ہے وہ پبلک کے لیے یوز نہیں کرتی ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کہ پھر وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جب پتہ لگایا جائے گا. اب جو ملک بھی بھیج رہا ہے, امریکہ بھیج رہا ہے یا باقی ادارے اگر امداد کر رہے ہیں, تو ان کو ایک احتساب کا طریقہ بھی ڈھونڈنا چاہیے, اور خود افغانستان کے اندر احتساب کا, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ پیسہ اگر آ رہا ہے جہاز بھر کے یہاں پہ اگر خالی کیے جا رہے ہیں کابل میں, جس طریقے سے رپورٹس ہیں. اب ظاہر ہے کہ نہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, رپورٹس ایسی آتی ہیں, اور پھر یہ پیسے بھی بتائے جاتے ہیں مختلف جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے. کبھی افغان طالبان نے یہ مانا تو نہیں ہے کہ جی ہم یہ پیسے وصول کر رہے ہیں اور ہمیں اتنے پیسے آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر پیسے بھیجے جا رہے ہیں تو یہ ان کی عیاشی کے لیے تو نہیں بھیجے جا رہے, بالکل یہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں, یہ ایک بنیادی سوال ہے, اس کا پتہ لگانا ضروری ہے. صحیح بات ہے. اچھا سر, آپ نے لقمان خان کی بات کی, رحمن اللہ لکنوال کی بات کی کہ یہ پاکستان کی آئیڈینٹی یوز کر کے جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اور دہشت گردی حملے کرتے ہیں. اس طرح ایک اور بندہ ہے اختر منصور نام کے, اس کا اصل نام اختر منصور تھا, لیکن اس نے خان محمد کے نام سے فیک آئیڈینٹی بنائی ہوئی تھی پاکستان میں, جو کہ افغانستان نیشنل آرمی کے لیے بھی کام کرتا تھا. تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اور اس سے کافی سوال جو ہیں وہ آرائز ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس سے پہلے جب پاکستان یہ کہتا تھا کہ جی پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں اور وہ وہاں سے آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, پھر یہ دیکھا جانے لگا کہ مختلف وارداتوں میں افغان نیشنلز نکلنا شروع ہوئے. بالکل. کوئی حملہ ہوا اس میں جی مارے گئے جو ملیٹنٹس تھے, جو حملہ آور تھے, ان کی جب شناخت پتہ چلی تو افغانستان سے نکلے. یعنی وہ براہ راست افغان طالبان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے, اور نہ پاکستان نے کبھی افغان طالبان پہ براہ راست یہ الزام لگایا کہ جی افغان طالبان یا افغان حکومت پاکستان پہ حملہ آور ہوتی ہے. پاکستان نے ہمیشہ افغان طالبان کی حکومت سے بات کی ہے, ان کو ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جی آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, آپ کے لوگ یعنی پاکستانی جن کا ہے تعلق پاکستان سے ہے, پاکستانی ملیٹنٹ گروپ سے ہے, وہ آپ کی سرزمین پہ موجود ہیں, وہ آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس نے وہاں پہ بھرتیاں کی ہیں, افغانوں کی بھرتیاں کی ہیں. وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جب حملوں میں ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں اور ان کی شناخت سامنے آتی ہے, تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ کافی پھیل چکا ہے. بالکل. اب افغان نیشنل آرمی کا ایک بندہ اگر مارا جاتا ہے, اس کی شناخت اگر یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب وہ تو ایک جعلی پاکستانی شناختی کارڈ اس نے بنایا ہوا تھا خان محمد کے نام سے, مستونگ بلوچستان اس میں غالباً ایڈریس لکھا ہوا ہے, تو وہ تو اختر محمد منصور ہے. بالکل. وہ تو قندھار کا رہائشی ہے, اس کا باقاعدہ کارڈ جو ہے افغان نیشنل آرمی کا, یا اس میں امارات اسلامی افغانستان اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اب ثبوت بھی ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے کہ وہ جتنے ثبوت پاکستان نے فراہم کیے ہیں, اب اس کا کیا جائے. اب آپ کی وہ فورسز جو ادھر ہیں, یعنی آپ کی فوج ہے, جب پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہی فوج لڑی نا پاکستان کے خلاف. اب اگر وہ وہاں کے انڈیویجولز جو افغان نیشنل آرمی سے براہ راست جن کا تعلق ہے, وہ اگر پاکستان میں برآمد ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ بن چکا ہے, بہت ہی بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ افغانستان کے لیے. اچھا سر, آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس مطابق پاکستان کو کس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے, اور افغان مہاجرین کے لیے جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں, ان کے لیے کس طرح کا سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, پھر جب ہم 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات کو دیکھتے ہیں, جس طریقے سے پاکستان اور افغان فورسز لڑیں, باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تھی. ٹھیک ہے, جب دو ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو ان دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے جو شہری ہوتے ہیں نا, وہ بہت سخت مشکل میں پھنس جاتے ہیں. صحیح بات ہے. کیا افغان مہاجرین کسی ایسی مشکل میں پھنسے یہاں پاکستان کے اندر, باوجود اس کے کہ افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی جنگ کی صورتحال ہوئی ہے, اور اب بھی صرف سیز فائر ہے نا, صرف جنگ بندی ہے, تعلقات تو بحال نہیں ہوئے. اس کے باوجود افغان شہریوں کے ساتھ وہ سختی نہیں کی گئی, اور یہ اچھی بات ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھی یادوں کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے. وہ جا کے پاکستان کے خلاف بات نہ کریں, وہ وہاں پہ جائیں تو پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کریں. میں کچھ وہاں پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, جو افغان مہاجرین یہاں سے گئے ہیں, وہ نوجوان جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں, ان کا وہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دری میں بات کریں, ذرا آپ فارسی میں بات کریں,
آپ پشتو میں بات کریں ان کو یہ تینوں زبانیں نہیں آتی، کیونکہ ایک بندہ سندھ میں پیدا ہوا ہے، پنجاب میں پلا بڑا ہے، اس کو پنجابی ایکسنٹ میں زبردست قسم کی پنجابی آ رہی ہے، وہ زبردست سندھی بول رہا ہے، وہ اردو میں بات زبردست طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایک بندہ ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں بیچارہ بات کر رہا تھا کہ جی یہاں پہ بہت زیادہ دلتا ڈیر زیادہ مہنگائی دا، تو اس نے مذاق اڑایا کہ جی مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ یہاں دلتا گرانی دا، مطلب پشتو کا لفظ استعمال کریں، یہ آپ اردو کے الفاظ کیوں استعمال کریں. تو یہ جو نوجوان ہیں جو پیدا ادھر ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے تو ان کو شہریت نہیں دی، نہ دینی ہے، تو وہ جب وہاں پہ جائیں گے تو ان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. وہ لڑکیاں جو یہاں پہ مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، ان کے سامنے وہاں پہ اندھیرا ہے. وہاں پہ ایسا نظام تو ہے نہیں کہ ان کو وہاں پہ ایک مستقبل اپنا نظر آئے، وہاں کی یونیورسٹیز ہوں، وہاں پہ کوئی نظام حکومت ہو. تو یہ بہت ساری مشکلات ہیں. ہم صرف ایک اینک لگا کے ایک زاویے سے نہیں دیکھ سکتے معاملے کو. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ تمام افغان مہاجرین جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، یا ادھر ہیں یا ادھر ابھی تک ہیں یا باقی مختلف ممالک کے اندر ہیں، یہ سارے کے سارے دہشت گرد نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، یہ ہمارے مہمان تھے. اب ان کو ہم رخصت کر رہے ہیں تو ان کو ہم اچھے طریقے سے رخصت کریں. بارڈر کی بات آپ نے کی، تو بارڈر دیکھیں جس طریقے کا بارڈر مینجمنٹ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے وہ افغان سائڈ سے نہیں ہو رہا. جس طریقے سے یہاں پہ چوکیاں ہیں، باڑ لگائی گئی ہے، 24 گھنٹے اس کی نگرانی ہوتی ہے. نہ صرف وہاں پہ فورسز ہماری ہیں سرحدی چیک پوسٹ کے اوپر، سرحدی پوسٹس کے اوپر، بلکہ فضائی نگرانی بھی ہو رہی ہے، مسلسل ڈرونز کے ذریعے نگرانی ہو رہی ہے. یہ نگرانی کا عمل افغانستان کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہا؟ جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی یہ بہت بڑی خامی اور کمزوری سامنے آتی ہے. جب ہم پاکستان اور افغانستان کا دفاعی موازنہ کرتے ہیں، ان کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر، ان کی جو زمینی فوج ہے یا جو سرحدی ان کی فورسز ہیں، یہ پاکستانی منظم فورسز کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ اب موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. تو ان کو بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کس طریقے سے کریں. سرحدوں کی حفاظت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف اس کے لیے فوج لگائیں یا فورسز کو لگائیں کہ وہاں سے کوئی اندر داخل نہ ہو، کوئی حملہ آور نہ ہو. آپ کے اندر سے کیسے لوگ جا رہے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری افغان طالبان کی بنتی ہے کہ وہ اپنے 2640 کلومیٹر کی جو سرحد ہے اس کو وہ دیکھیں کہ کیوں یہاں پہ سمگلنگ ہوتی ہے، کیوں اس سرحد کے ذریعے دراندازی ہوتی ہے، کیوں تشکیلات آتے ہیں، کیوں حملہ آور آتے ہیں. تو یہ اگر وہ سکون کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سرحد پر ان کو توجہ دینے ہوگی. جو سنجیدگی انہوں نے تاجکستان والے معاملے میں دکھائی ہے نا، ایک اعلیٰ سطحی وفد انہوں نے بدخشاں بھیجا کہ جی تحقیق کی جائے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے. تو یہی سنجیدگی وہ پاکستان کے حوالے سے کیوں نہیں دکھا رہے؟ جو پیشکش انہوں نے تعاون کی ان کو کی ہے تاجکستان کی حکومت کو، یہی تعاون کی پیشکش وہ پاکستان کو کیوں نہیں؟ تاجکستان کے تک ایران سے بھی جی. تو یہ باقی جو 5 ممالک ان کے پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کے وہ ہیں، تو پاکستان نے اتنا 45-40 سال اگر مہمان نوازی کی ہے، اگر بہت سارے معاملات میں سپورٹ کیا ہے افغانستان کو. بالکل یہ بات بھی ہے کہ افغانستان کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. دوسرا اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے، انڈیا کا ایک ہائی لائٹ دے دیتی ہوں کہ انڈین میڈیا کس طرح شروع تھا، پاکستان کی برائی کر رہا تھا، پاکستان کے ہر ایک شہری کی برائی کر رہا تھا. تو اس طرح یہ افغانستان حکومت کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان نے بہت سپورٹ کی ہے. دیکھیں اب خدا نہ خواستہ افغانستان پہ کوئی ابھی افتاد پڑتی ہے نا، کوئی بحران وہاں پہ پیدا ہو جائے، سب سے پہلے پاکستان ہوگا. وہ سب سے پہلے پاکستان کی طرف نظر کریں گے، اور اگر وہاں سے ان کو دوبارہ نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، تو وہ ایران نہیں دوبارہ جائیں گے، کیونکہ ایران نے بڑا سختی کی تھی. وہ تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان نہیں جائیں گے، چین نہیں جائیں گے، اور نہ چین ان کو آنے دے گا. پاکستان ایک ملک ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے، آپ کے لوگوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، آپ کی تجارت کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اور آپ کی حکومت کا مستقبل جڑا ہوا ہے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ فردوس سر آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.